السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم آپ کو یاد ہوگا غالب پڑھ رہے ہیں، اور غالب کی شاعری میں سب سے زیادہ گہرائی ہے، تو بس غالب ہے، اس کے بعد صرف حسرت موہانی رہ گئے۔ غالب کی آج آخری غزل ہے، اس کے بعد حسرت موہانی آ جاتے ہیں۔ اچھا، سنو بھائی آ جاؤ۔ جی، غالب کی تیسری غزل ہے، دل ہی تو ہے نہ کہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ کوشچن مارک ہے۔ سنگ و خشت بولتے ہیں پتھر اور اینٹ، ٹھیک ہے۔ مطلب اس کا آسان ہے کہ ہمارے پاس جو دل ہے وہ کوئی پتھر توڑی ہے، وہ تو گوشت کا بنا ہوا ایک ٹکڑا ہی تو ہے جو جذبات سے پر ہے۔ اگر کوئی ہمیں ستائے گا تو ہم روئیں گے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم نہ روئیں تو ہمیں ستانا چھوڑ دیجیے، جب آپ ستانا چھوڑ دیں گے تو ہم رونا بھی چھوڑ دیں گے۔ تو آسان سا شعر ہے، مقصد یہ ہے کہ اصل میں شاعر جو ہے نا اپنے محبوب کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور رو رہا ہے۔ محبوب سے کہہ رہا ہے تم تو رونی بھیڑ ہو، تم تو روتے ہی رہتے ہو، تمہارا رونے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر میں رو رہا ہوں تو اس میں حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ ہمیں ستانا چھوڑ دیں، ہم سے بے وفائی اور تغافل کرنا چھوڑ دیں تو ہم رونا چھوڑ دیں گے، لیکن آپ تغافل بھی کرتے رہیں، بے التفاتی بھی کرتے رہیں، ہمیں ستاتے بھی رہیں، اور یہ مطالبہ بھی کریں کہ ہم روئیں ہی نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے پاس بھی دل ہے، اور دل جو ہے پتھر کا نہیں بنا ہوا، ایک سنگ و خشت کا نہیں بنا ہوا، وہ تو جذبات سے پر ہے، گوشت کا ہے، تو اس میں درد کیوں نہیں ہوگا۔ دیر نہیں، حرم نہیں، در نہیں، آستاں نہیں، بیٹھے ہیں راہ گزر پہ ہم، غیر ہمیں اٹھائے کیوں۔ غیر سے مراد ہے یہاں پر رقیب۔ رقیب بولتے ہیں دشمن، یعنی رقیب پتہ کسے کہتے ہیں؟ جو رقیب کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کے محبوب کا دوسرا عاشق ہوتا ہے نا، وہ رقیب ہوتا ہے۔ رقیب کا مطلب ہوتا ہے محبوب کا، سر آپ کا کمپیٹیٹر۔ ہاں، یعنی جو ٹکر میں آیا ہوا ہے بھائی، خطرناک ہے، ٹھیک ہے۔ دیر بولتے ہیں مندر کو، دیر مندر، حرم نہیں، حرم کعبہ کو، در بولتے ہیں گھر کو، اور آستان وہی جو آستانہ ہوتا ہے، یہ بھی گھر کے معنی میں ہے۔ عموماً وہ چیزیں جہاں، وہ جگہ جہاں سے کسی کو اختیار ہوتا ہے کہ اس کو وہاں سے اٹھا دے۔ اگر آپ مندر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فضول میں بیٹھے ہوئے ہیں تو جو مندر کے جو متولی ہوتے ہیں، جو پجاری وغیرہ ہوتے ہیں، وہ دیکھیں گے آپ آف ٹائم میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو اٹھا دیں گے۔ اسی طرح کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا اور آپ نشے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو وہاں سے اٹھا سکتے ہیں، آپ کو کسی کے گھر سے نکال سکتے ہیں، کسی کے آستانے میں بیٹھے ہیں وہاں سے بھی آپ کو نکالنے کے اختیار ہے۔ لیکن اگر آپ راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں، راہ گزر بولتے ہیں راستے، لیکن اگر آپ راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو راستے میں سے تو کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا، راستہ کسی کے باپ کا تھوڑی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اب رقیب نے سر یہ ریپیٹ کر دے گا تھوڑا، میری کال آ گئی تھی۔ ہاں، اگر آپ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پر آپ کو اختیار نہیں ہوتا کہ آپ اپنی مرضی سے بیٹھ سکیں، اور اگر آپ بیٹھے ہیں تو جو صاحب اختیار ہے وہ آپ کو وہاں سے اٹھا سکتا ہے۔ آپ مندر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پجاری آپ کو اٹھا سکتا ہے، حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو امام صاحب آپ کو اٹھا سکتے ہیں، اگر آپ کسی کے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو گھر والے آپ کو نکال سکتے ہیں، اگر آپ کسی کے آستانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آستانے والے آپ کو نکال سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو راستہ تو کسی کے ابا کا نہیں ہوتا نا، تو راستے میں سے کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ تو جو رقیب تھا اس نے غالب کو محبوب سے دور بھگانے کی ہر کوشش کر لی، اس کے گھر پہ بھی نہیں رہنے دیا، اس کے پاس جو مسجد تھی وہاں پہ بھی نہیں رہنے دیا، مندر میں بھی نہیں رہنے دیا، مطلب محبوب کے پاس نہیں رہنے دیا۔ تو غالب بھی پکے عاشق تھے، وہ محبوب کی گلی میں بیٹھ گئے جا کے، تو رقیب نے وہاں پہ بھی
جان نہیں چھوڑی اور وہاں پہ بھی کہنے لگے کہ چلو بھائی اٹھو یہاں سے, اٹھو اٹھو. تو وہاں پر غالب نے کہا بیٹا وہاں تو تم نے اٹھا لیا, وہ تو جگہ تھی وہاں سے کوئی اٹھا سکتا ہے, لیکن راستہ تو کسی کے ابا کا نہیں ہے, یہاں سے تو ہم نہیں اٹھیں گے. دیر نہیں, حرم نہیں, در نہیں, آستہ نہیں, بیٹھے ہیں راہ گزر پہ ہم راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں, غیر ہمیں اٹھائے کیوں. آگے جب وہ یہ بڑا زبردست شعر ہے. جب وہ جمال دل فروز صورت مہر نیم روز, آپ ہی ہو نظارہ سوز, پردے میں منہ چھپائے کیوں. اچھا, جمال دل فروز کا مطلب ہے کہ دل موہ لینے والی خوبصورتی, ٹھیک ہے. صورت مہر نیم روز کا مطلب ہے کہ نیم روز یعنی صبح کے وقت نکلنے والا سورج, یعنی دن میں نکلنے والا سورج, ٹھیک ہے. اچھا, نظارہ سوز یعنی جس کو دیکھنے کی کسی میں تاب نہ ہو. اچھا اب دیکھیں یہ شعر بڑا زبردست ہے, اس میں غالب نے جو ہے نا ڈبل میننگ والی بات کی ہے. کیسے کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا محبوب اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو دیکھنے کی کسی میں تاب نہیں ہے نا, اس طرح سورج ہوتا ہے, سورج, ٹھیک ہے, تو سورج کو دیکھنے کی کسی میں تاب تو نہیں ہوتی, تو جب اس کو دیکھنے میں کسی, یعنی آپ سورج کو دیکھ نہیں سکتے ہو ایسے آنکھیں بھر کے, کیونکہ آپ کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں. تو اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ محبوب جو ہے وہ ہمارا وہ انتہائی خوبصورت ہے, ٹھیک ہے, اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو دیکھنے کی کسی میں تاب ہی نہیں ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں جب محبوب اتنا خوبصورت ہے کہ جب اس کو دیکھنے کی کسی میں تاب ہی نہیں ہے, کسی میں ہمت ہی نہیں ہے کہ اس کو آنکھ بھر کے دیکھ لے, تو پھر وہ پردہ کیوں کر رہا ہے؟ پردے کی ضرورت تو اسے پڑتی ہے نا جس کو کوئی دیکھ سکتا ہو. محبوب کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا, وہ تو اتنا خوبصورت ہے کہ اس کی اتنی چمک ہے سورج جیسی کہ اس کو دیکھنے کی کسی میں تاب ہی نہیں ہے, ہمت ہی نہیں ہے, آنکھیں چندیا جائیں گی. جب سب کی آنکھیں چندیائی جائیں گی تو بھائی پردے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے حسین آدمی کو جس کو کوئی دیکھ نہیں سکے, پردہ کیے ہوئے ہے نا, مطلب محبوب جو ہے وہ پردہ کر رہا ہوگا غالب کے سامنے. تو غالب نے یہ کہہ دیا کہ جب آپ اتنے خوبصورت ہو کہ آپ کو دیکھنے کی میں کسی میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ آپ کو دیکھ سکے, جس طرح سورج کو نہیں دیکھ پاتے نا, آنکھیں چندیا جاتی ہیں, ویسے ہی تو جب آپ کو بھی دیکھ کر ہماری آنکھیں چندیائی جائیں گی تو آپ پردہ کیوں کر رہی ہیں؟ پردہ تو وہ کرے جو اتنا خوبصورت نہ ہو. جب وہ جمال دل فروز صورت مہر نیم روز, یعنی آپ ہی ہو, یعنی جب وہ دل موہ لینے والا خوبصورت جو صبح کے وقت کے سورج کی طرح ہے, جب وہ خود ہی نظارہ سوز ہو, یعنی اتنا خوبصورت ہو کہ جس کو کوئی دیکھ نہ سکے, تو پھر وہ پردے میں منہ چھپائے کیوں؟ تو اس کو پردے میں منہ چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب وہ اتنا خوبصورت ہے تو اس کو دیکھ کے تو ویسے ہی آنکھیں لوگوں کی پھر جائیں گی, اس کو پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قید حیات و بند غم دونوں اصل میں دونوں ایک ہیں, موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے. کیونکہ شعر پہلے بھی اس طرح گزر چکا ہے. قید کا مطلب ہے قید یعنی وہی پابندی, اور بند کا مطلب بھی یہی ہے پابندی یا قید. کہہ رہے ہیں کہ زندگی کی قید اور غم کی پابندی اصل میں دونوں ایک ہیں. کہہ رہے ہیں زندگی اصل میں غم کا نام ہے, غم زندگی, زندگی غم. پڑھا نا آپ نے غالب کے بارے میں, غالب کی ساری زندگی مشقتوں پریشانیوں میں گزری ہے. تو غالب کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تو جو زندگی ہے نا وہ غم کا نام ہے. تو موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ جب زندگی غم کا نام ہے اور غم زندگی کا نام ہے تو موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پا ہی نہیں سکتا. یعنی اگر آپ کو غم سے نجات پانی ہے نا تو زندگی سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا. یہ ایک فلسفیانہ سا شعر ہے. ہاں وہ نہیں خدا پرست جاؤ وہ بے وفا سہی, جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. کہہ رہے ہیں کہ
غالب جو ہے نا یہاں پر تھوڑا سا محبوب کا دفاع کر رہے ہیں, دفاع یعنی ڈیفینس, اس کی طرف سے ڈیفینسو لائن میں کھڑے ہوئے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ میرا محبوب اپنے حسن کی وجہ سے اتنا تکبر میں آ گیا ہے کہ اس نے خدا کی پرستش بھی چھوڑ دی ہے, یعنی خدا کا انکار کر بیٹھا ہے, سمجھتا ہے میں ہی خدا ہوں, یعنی اتنا خوبصورت سمجھتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, کہ کہہ رہے میں مانتا ہوں کہ میرا محبوب خدا پرست نہیں ہے, اور جاؤ وہ بے وفا صحیح, ہاں وہ بے وفا بھی ہے, یعنی دونوں خامی ہے, ایک تو خدا کو بھی نہیں مانتا اور اوپر سے وفا شعار بھی نہیں ہے, بے وفا ہے, یہ دونوں مسئلے ہیں نا. تو اب ایسے شخص سے محبت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. ایسے شخص سے تو وہی محبت کرے گا جس کو نہ اپنا دین عزیز ہو نہ دل عزیز ہو, کیونکہ اگر دین عزیز ہوا تو ایسے شخص سے کیوں محبت کرے گا جو خدا کو مانتا ہی نہیں, اور اگر دل عزیز ہوا تو ایسے شخص سے کیوں محبت کرے گا جو بے وفا ہو. تو اگر اس سے محبت کرنی ہے تو دین اور دل دونوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا. تو جس کو ہو دین و دل عزیز, جس کو دین اور دل عزیز ہو اس کی گلی میں جائے کیوں, وہ اس کے پاس جائیں نہ بھائی, اپنے پاس اپنے جذبات پر قابو پا کر اپنے ہی جگہ پر بیٹھو اگر دین اور دنیا آپ کو عزیز ہے. غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں, روئیے زار زار کیا کیجیے ہائے ہائے کیوں. یہاں پہ غالب خستہ کا مطلب ہے بدحال, روئیے زار زار کیا کیجیے ہائے ہائے کیوں. کہہ رہے ہیں کہ غالب کہہ رہے ہیں کہ غالب اصل میں اپنے غم کے اوپر نا مطمئن ہو گئے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جب غالب کو بہت زیادہ پریشان حالت میں دیکھا اور وہ جب غالب اسی حالت کے اندر ختم ہو گیا تو اب محبوب جو ہیں وہ رونے لگے, یا خود غالب کہہ رہے ہیں خود بھی رونے کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر میں مر بھی جاؤں گا, ختم بھی ہو جاؤں گا, تو اس سے دنیا کا کاروبار ختم تھوڑی ہوگا, زندگی تو ویسے ہی رواں دواں رہیں گی, ہم نہ ہوں گے ہم سا ہوگا, کوئی ہم سا ہوگا. تو ہمارے ختم ہونے پر زار زار یعنی بہت زیادہ رونے کی کیا ضرورت ہے, ہائے ہائے کرنے کی کیا ضرورت ہے, اب تو ہم چلے گئے, تو ہمارے بغیر کون سے کام بند ہو گئے. یعنی اپنے غیر اہم ہونا بتلا رہے ہیں کہ میرا اتنا ہونا اہم تھوڑی ہے, چلا جاؤں گا پھر یاد کسی کو آؤں گا کسی کو نہیں آؤں گا. بہرحال تو یہ ہو گئے ہمارے اپنے غالب بھیا. پتہ نہیں یہاں پہ شعر اتنے ہی لکھے ہوئے ہیں, اصل غزل میں تو شعر زیادہ ہیں, یہاں اتنے لکھے ہوئے ہیں تو میرے خیال میں اتنے ہی ہوئیں گے. بہرحال آگے چلتے ہیں. آگے ہمارے آخری شاعر جو ہیں سید فضل الحسن حسرت موہانی. حسرت موہانی جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں 1880 میں, ان سب کے بعد کے شاعر ہیں, اور 1951 میں ان کا انتقال ہوا, یعنی پاکستان بننے کے بعد. حسرت موہانی جو ہیں وہ اپنی انفرادی زندگی میں پرسنل لائف کے اندر ایک صوفی ہیں, اور شاعری میں عاشق ہیں, پکی عاشقانہ شاعری ہے, اور عوامی زندگی میں کمیونسٹ ہیں. کمیونسٹ پتہ تم لوگوں کو کسے کہتے ہیں؟ پتہ ہے تینوں میں سے کسی کو پتہ ہے کمیونسٹ کون ہوتے ہیں؟ سر وہ سر وہ تو لوگ رشین بولتے ہیں کہ لوگوں کے پاس سب ہونا چاہیے. ہاں, سوشلسٹ, مارکسسٹ, سب لوگوں کے پاس سب ہونا چاہیے, سب برابر ہیں, مزدور اور امیر برابر ہیں. بہرحال یہ صرف یہ نہیں ہے, یہ سوشلسٹ جو ہیں سب سے زیادہ خطرناک خدا کے دشمن ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ لیکن یہ وہ والے کمیونسٹ تھے جو مسلمان بھی تھے. کچھ لوگ ہیں جو سوشلسٹ مسلم ہوتے ہیں, جس طرح فیض ہیں, یا جیسے کیا کہتے ہیں اور بھی کچھ لوگ ہیں, اس طرح عبید اللہ سندھی ہیں, یہ لوگ ہیں. بہرحال تو یہ لکھا ہوا یہ ہندوستان میں موہان میں پیدا ہوئے ہیں. ابا کا نام اظہر حسن تھا. ابتدائی تعلیم گھر پہ حاصل کی, اس کے بعد علی گڑھ سے انہوں نے بی اے کیا ہے. اپنے زمانے میں 1903 میں بی اے کر لیا تھا, اور ہمارے سے ابھی بھی نہیں ہو رہا. اچھا خیر, ان کو شاعری کا شوق بچپن سے تھا, اور آپ نے جب آپ پڑھ رہے تھے علی گڑھ میں تو آپ نے خود ایک رسالہ نکالا تھا, یعنی ایک اخبار نکالتے تھے اردو معلیٰ کے نام سے. تو فل سیاسی آدمی تھے, شروع میں کانگریس میں تھے,
تو یعنی مسلمان تھے لیکن کانگریس کے اندر تھے، کیونکہ ان کو کیا کہتے ہیں کانگریس کے ساتھ ہی سارا گزارا انہوں نے، اور پھر بعد میں پھر کانگریسی بھی نہیں رہے تھے میرے خیال میں، یہ بعد میں کسی ایک لال پارٹی تھی وہ غالباً سوشلسٹوں کی، اس کے اندر چلے گئے تھے، لیکن بہرحال ساری زندگی یہ بڑی بہادری کے ساتھ اور جیے ہیں۔ اب آ گئے ہم کیا کہتے ہیں ان کی شاعری کے اوپر، تو اچھا یہ صرف حضرت مہانی صرف شاعر نہیں تھے، یہ بڑے زبردست جو تھے وہ زبان بھی ان کی بڑی زبردست تھی، تو انہوں نے ان کی 4-5 صفات لکھی ہوئی ہیں۔ نقاد بھی تھے، یعنی کرٹیک لینگویج کے اوپر اچھی کرنے جانتے تھے، ریسرچر تھے، محقق تھے، سیاستدان، شاعر تھے، اور ماہر لسانیات بھی تھے، لنگوسٹک کے بھی ماہر تھے۔ لیکن آپ نے جو غزل کہی ہے نا وہی ان کی اصل وجہ شہرت بنی ہے۔ کلاسیکل رنگ تھا ان کی غزل کے اندر، اور خود کہتے ہیں غالب و مصحفی و میر و نسیم و مومن، طبع حسرت نے اٹھایا ہے ہر استاد سے فیض، یعنی طبیعت، یعنی حسرت نے ہر استاد سے فیض اٹھایا ہے، یعنی ان سب کے شعراء سے ہم نے فیض حاصل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال ہاں چلیں، بہرحال ان کے غزل میں زیادہ تر عاشقانہ ہی شعر ہیں، یہ میں ویسے بتا دیتا ہوں۔ ان کے محبوب کی خوبصورتی کی تعریف اور ان سے عاشقی، یہ زیادہ تر ان کے نقطۂ نظر رہا ہے، تو اسی لیے انہوں نے لکھا ہے کہ زیادہ تر ان کے غزل میں مشہور تھے، تو ان کی غزل میں جو ہے زیادہ تر مومن خان مومن کا رنگ نظر آتا ہے، مومن بھی عاشقانہ شاعری کرتے تھے۔ توڑ کر عہد کرم نہ آشنا ہو جائیے، بندہ پرور جائیے، اچھا خفا ہو جائیے، یعنی اگر آپ کو جانا ہی ہے تو چلے جائیے بندہ پرور۔ بہرحال سب سے پہلی انہوں نے لکھا ہے کہ نکتہ آفرینی، نکتہ آفرینی کا مطلب ہے کسی بات سے نکتہ نکالنا، تو یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت موہانی کی غزلیں میر و مومن کے طرز سخن کے آئینہ دار ہیں، تاہم مضمون سے مضمون پیدا کرنا آپ کا خاصہ ہے۔ طرز مومن میں مرحبا حسرت تیری رنگین گاریاں نہ گئیں، یعنی مطلب ہے کہ میں مومن کے انداز میں رنگین باتیں کرتا ہوں، ان کی طرح بات سے بات نکالتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پر حسن و عشق تو آپ کی خاص کیفیات میں سے، آپ حسن و عشق کی بات تو کرتے ہیں، دیکھنا بھی تو انہیں دور سے دیکھا کرنا، شیوہ عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا۔ دیکھو یہاں پر ایک حسن کی تعریف بھی کر دی اور ان کے عشق کا پاس بھی رکھ لیا کہ دیکھنا بھی تو انہیں دور سے دیکھا کرنا، کالج کے باہر کھڑے نہیں ہونا، سب لوگ تاڑتے ہوئے دیکھ لیں گے، وہ رسوا ہو جائیں گے۔ شیوہ عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا، رسوا مت کیجیے، ادب والی محبت کیجیے۔ اور دوسرا ایک خاصیت ان کی کلاسیکی انداز ہے، یعنی کلاسیکل انداز نظر آتا ہے ان کے اندر نا، یعنی مختلف شعراء کا، کیونکہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس زمانے میں کیونکہ پرانے ہو گئے تھے، اس وقت تک کچھ شہروں کا خاص ذوق بن گیا تھا، دہلی کا الگ اسٹائل تھا، لکھنؤ کا الگ اسٹائل تھا، رامپور کا الگ اسٹائل تھا، تو بہرحال ان کے اندر ہر قسم کا رنگ نظر آتا ہے۔ دل خوش ہوا ہے آپ ہوئے مائل ستم، مائل ستم ستم کرنے پر مائل، یعنی ستم کرنے کے لیے تیار ہو گیا آپ، یعنی میں التفات کے قابل تو ہو گیا۔ واہ بھائی واہ، کیا شعر ہے، یعنی دل خوش ہوا کہ آپ ہوئے مائل ستم، یعنی پہلے تو میں بالکل ہی اگنورڈ پرسن تھا نا، مجھ سے نہ محبت آپ نے کی تھی نہ نفرت آپ نے کی تھی، اب جب آپ نے میری حرکتیں دیکھی تو اب آپ کو خیال آیا کہ اس سے بدلہ لینا چاہیے، اس سے جو ہے نا اس پہ ظلم ڈھانا چاہیے۔ اب یہ ظاہر بات ہے کوئی بندہ آپ پر ظلم ڈھاتا ہے تو آپ خوش تو نہیں ہوتے، آپ تو غصے ہوتے ہو، لیکن کہتے چلو اسی بہانے آپ نے ہمیں یاد تو کر لیا۔ تو دل خوش ہوا آپ ہوئے مائل ستم، یعنی میں التفات کے قابل تو ہو گیا۔ اس طرح شیرینی نسیم ہے سوز و گداز میر، حسرت تیرے سخن پہ ہے لطف سخن تمام، یعنی یہ کہہ دیں کہ میں میر کے انداز میں شاعری کرتا ہوں۔ گہرائی اور گہرائی، گہرائی کا مطلب ہوتا ہے ڈیپ، ہاؤ ڈیپ، کتنا ڈیپ ہے ان کے شعر، اور گہرائی کا مطلب ہے کہ کتنا وائڈ ہے، یعنی ان کا شاعری کا سکوپ کتنا بڑا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس میں احساسات کی ترجمانی بہت زبردست ہے۔ حسن بے پرواہ کو خود بین و خود آرا کر دیا، کیا کیا میں نے کہ اظہار تمنا کر دیا، یعنی کہہ رہے ہیں کہ ایک محبوب خوبصورت تھا لیکن وہ بے پرواہ تھا، یعنی اس کو اپنی خوبصورتی کا احساس نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن میں نے اس کی تعریف کر دی ایک مرتبہ، جیسے ہی میں نے تعریف کی اس کو احساس ہو گیا او ہو میں تو کوئی چیز ہوں،
میں تو بڑا ہی خوبصورت ہوں. تو وہ کیا بن گیا؟ خود پسند بن گیا. اب میں نے جو اظہار تمنا کیا تھا، یعنی اپنے ان کی تعریف کی اور اپنی محبت کی اظہار ان سے جو کیا، یہ الٹا ہی میرے گلے پڑ گیا. یعنی پہلے وہ اپنے حسن بے پرواہ تھا نا وہ، یعنی اپنے خود پسندی نہیں تھی، تکبر نہیں تھا اس کے اندر. میں نے تعریف کر دی، جیسے ایسی میں نے تعریف کی تو وہ اس کے زیادہ ہی بڑے ہو گئے. ٹھیک ہے. حسن بے پرواہ کو خود بین و خودآرا کر دیا، کیا میں نے کہ اظہار تمنا کر دیا. کہ مجھے اس سے یاد آیا، ابھی مجھے 2-3 دن پہلے نا، پچھلے ہفتے ایک لڑکی نے کہا کہ سر میں نے نا اردو لی ہے یہ لیول. میں سوچا ہاں ہم نے ریکارڈنگ کی ہوئی ہے، میں ان کو فارورڈ کر دوں گا. تو مجھے خیال آیا نہیں بھائی، نہیں سر نہیں. پھر مجھے خیال آیا سر اس کے اندر وہ چھوٹے بچے والا سین بھی ہے. ہاں تو پھر مجھے خیال آیا کہ بھائی یہ تو ذرا اڈلٹ بوائز والی تشریح ہے، تو یہ کسی لڑکی کو فارورڈ نہیں کی جا سکتی. بہرحال آگے، اور تھوڑا سا اس کو سن کے نا پھر لوگ ذرا فیمنسٹ بھی ہو جائیں گے الٹے، یہ لڑکیوں کے خلاف باتیں کی ہیں. چلیں گڈ ڈیسیژن سر، گڈ ڈیسیژن. بہرحال آگے. اچھا ان کی ایک بڑی مشہور غزل ہے جو شاید آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہو، کہ چپ کے. یہ پاکستان کے مشہور گائک ہیں، غزل خواں ہیں، انہوں نے گائی بھی ہے یہ. چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے. یہ ان کی بہت ہی مشہور غزل ہے. شاعری سنا رہے ہیں. ہاں، جس میں کافی زیادہ جو ہے نا، یعنی محبوب کا اور یعنی عاشق اور معشوق کا کس طریقے سے ان میں آنکھ مچولیاں ہوتی ہیں. مجھے کچھ کہہ رہے ہو زبیر؟ اور سے بات کر. سر وہ انمیوٹ ہے. اچھا بہرحال یہ والی ایک بڑی مشہور غزل ہے، آپ لوگ سنیے گا. اس کے اندر جو ہے نا جو ابتدائی عشق کی جو وارداتیں ہوتی ہیں، یعنی دیکھنا، آنکھیں ملنا اور تھوڑا سا مسکرانا، ایک دوسرے کے سامنے ذرا ایکشن ویکشن مارنا، اس پوری غزل کے اندر جو ہے نا وہ والی باتیں. تو چپ کے رات، اور شروع میں رابطہ نہ ہونے پر رونا، میسج کا انتظار کرنا، ٹھیک ہے، اور پوری رات باتیں کرنے کے لیے بےتاب رہنا، راتوں کو اٹھ کے باتیں کرنا، یہ سب کہانیاں اس کے اندر انہوں نے پہلے سے بیان کی ہیں. چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے. دوپہر کی دھوپ میں میرے بلانے کے لیے وہ تیرا کوٹھے پہ ننگے پاؤں آنا یاد ہے نا. یعنی پہلے سے بتا دیا کالج کے باہر کھڑے ہو جانا. تو یہ وہ والی کہانی ہے. بہرحال جذبات نگاری، حسرت موہانی نے جذبات کا بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے. بڑھ گئی تم سے تو مل کر اور بھی بےتابیاں، ہم یہ سمجھے تھے کہ اب دل کو شکیبا کر دیا. شکیبا کا مطلب ہے صابر، یعنی ہم سمجھے تھے کہ ہم نے دل کو صابر بنا دیا، صبر کرنے والا، لیکن تم سے ملے تو ہماری بےتابیاں اور بھی بڑھ گئیں. نہ چھیڑے ہم نشی کیفیت صحبا کے افسانے، شراب بے خودی کے مجھ کو ساغر یاد آتے ہیں. صحبا شراب کو بولتے ہیں. یعنی مجھے وہ سب یاد آتی ہیں جن کے اندر ہم شراب پی کے بے خود ہو گئے تھے، محبت محبوب کے محبت کی شراب. چلے یہ ان کی بڑی اچھی غزل ہے. جی ہاں، یہ بٹون رہتے تھے. اچھا ویسے یہ بتاؤں، یہ نا بڑے صوفی تھے، یعنی نیک آدمی تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت زیادہ کرتے تھے. ہاں شاعری میں وہ ٹون کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن اصل میں شراب نہیں پی رہے ہوتے. بہت سارے شراب عاشق ہوتے ہیں جو سب شاعری میں نا، شراب ضروری نہیں کہ وہ شراب کے معنی میں ہی ہو، وہ کبھی کبھی عشق کی شراب بھی ہوتی ہے، اور کبھی کبھار وہ خدا کی محبت کی شراب بھی ہو جاتی ہے. پیار کا نشہ. ہاں وہ پیار کا نشہ بھی ہوتا ہے، محبت کا نشہ بھی ہو سکتا ہے. تو ویسے تو یہ نیک آدمی نے، میں نے بتایا نا، ان کے 3 رنگ ہیں. اپنی شاعری میں یہ پکے عاشق ہیں، اور اپنی پرسنل لائف کے اندر یہ صوفی ہیں، نیک بزرگ ہیں ماشاءاللہ، اور اپنی عوامی زندگی میں یہ پکے تحریکی سیاستدان ہیں. بہرحال حسن بے پرواہ کو خود بین و خودآرا کر دیا، کیا یہ تو میں نے تشریح کری تھی، کیا میں نے کہ اظہار تمنا کر دیا. حسن بے پرواہ یعنی لا پرواہ پرواہ حسن، یعنی جس کو اپنے حسن کی پرواہ نہ ہو. یعنی ایسا نا کہ پہلے آپ کو پتہ ہی ہے
کہ بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ خوبصورت ہیں, آپ نے تھوڑی سی ان کی تعریف کر دی تو وہ کہتے ہیں میں چیز ہوں. یہ وہ والی بات ہے. خود بین و خودآرا کا مطلب ہے خود پسند کر دیا, یعنی اب وہ تکبر میں آ گیا میں تو کوئی چیز ہوں. تو کہہ رہے ہیں کیا کیا میں نے کہ اظہار تمنا کر دیا, یعنی تمنا کا اظہار کر دیا. انہوں نے لکھا ہوا ہے خود بین اپنے آپ کو سنوارنے اور بناؤ سنگار کرنے والا. یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے اس کا, یعنی ایک ہی بات ہے کہ پہلے تو ایک آدمی کو اپنی خوبصورتی کی کوئی پرواہ نہیں تھی, اسے پتہ نہیں تھا کہ میں خوبصورت ہوں, اور جب میں نے اس کو اپنی تمنا کا اظہار کیا, محبت کا, اور یہ خوبصورتی کی تعریف کر دی, تو انہوں نے کیا کیا, وہ خود بین اور خود آرا بن گئے, اپنے آپ کو دیکھنے لگے اور خود پسند بن گئے, مغرور ہو گئے. کہہ رہا ہے یہ بڑا زبردست شعر ہے. ویسے آگے بڑھ گئی تم سے تو مل کر اور بھی بےتابیاں, ہم یہ سمجھے تھے کہ اب دل کو شکیبا کر دیا. شکیبا کا مطلب وہی ہے صابر. کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سمجھا تھا کہ ہم نے اب دل کو صابر بنا دیا, بڑا نیک بنا دیا ہے, اب یہ کسی کو دیکھ کر جو ہے نا پریشان نہیں ہوگا, اس کے عشق میں مبتلا نہیں ہوگا. لیکن جب تم سے ملے تو دل کی بےتابیاں اور بھی بڑھ گئیں, اور پہلے تو ہم سمجھے تھے کہ دل کو صابر بنا دیا, یہ تو اور زیادہ خطرناک ہو گیا, دل اور اندر تلاطم برپا ہو گیا اور یہ اور زیادہ بےتاب ہو گیا. پڑھ کے تیرا خط میرے دل کی عجب حالت ہوئی, اضطراب شوق نے ایک حشر برپا کر دیا. اضطراب شوق کا مطلب ہے کہ بے چینی, یعنی اور شوق کا مطلب ہے محبوب سے ملنے کا شوق. اچھا حشر برپا کرنے کا, اب آپ کو ہوتا ہے قیامت, حشر قیامت کا منظر کو بولتے ہیں, جب سب مسلمان, جب سب تمام انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اکٹھے ہوں گے, تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ حشر کے وقت سب لوگ افراتفری کے عالم میں ہوں گے, اور اس وقت ایک عجیب ہنگامہ خیزی ہوگی نا. تو حشر برپا کرنے کا مطلب ہوتا ہے ہنگامہ کھڑا کرنا. تو کہہ رہے ہیں پڑھ کے تیرا خط میرے دل کی عجب حالت ہوئی, یعنی تیرا خط جب آیا تو اس کے اندر تم نے جو مجھ سے بات کی, یا پھر تم نے اپنے آنے کی خبر جو مجھے دی, تو مجھے تیرے ملنے کے لیے اتنا بےتاب ہو گیا, اتنی بے چینی بڑھ گئی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ میرے دل کے اندر حشر برپا ہو گیا. میرے دل کے اندر جذبات آپس کے اندر اتنے تلاطم ان کے اندر آیا, طوفان ایسے مچا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ حشر برپا ہو گیا, طوفان ہنگامہ کھڑا کر دیا. ہم رہے یہاں تک تیری خدمت میں سرگرم نیاز, تجھ کو آخر آشنائے ناز بیجا کر دی. پہلے والے شعر کی طرح ہے. آشنائے ناز بیجا کا مطلب ہے بے جا نخرے, یعنی فضول, فضول نخرے دکھانے والا, یہ مطلب ہے آشنائے ناز بیجا. کہہ رہے ہیں کہ ہم رہے یہاں تک تیری خدمت میں سرگرم نیاز. سرگرم نیاز کا مطلب ہے کسی سے نیاز لینے کا مطلب ہے کسی کی خدمت کرنا, کسی کے آگے جھکنا, ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں تک تیری خدمت کرتے رہے اور تیرے نیچے جھکتے رہے, اور آپ کے تعریفیں کرتے رہے, اور آپ کو بڑا سمجھتے رہے, اور آپ کے حسن کی خوبصورتی کی تعریف کرتے رہے, اور اپنے محبت سے قرار کرتے رہے, کہ پہلے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ جو ہیں وہ اچھے ہیں, لیکن اور آپ نے پہلے کبھی زندگی میں کسی کو نخرے نہیں دکھائے تھے. لیکن ہماری غلطی ہے کہ ہم آپ کے سامنے ہم اتنے جھکے اور آپ کی اتنی تعریفیں کی کہ آپ کو آخرکار ہم نے فضول اور بے جا نخرے دکھانے والا بنا دیا. پہلے آپ نے زندگی میں کسی سے نخرہ نہیں کیا تھا, لیکن ہم نے آپ کی کیا اٹھائے کہ آپ فضول میں نخرے کرنے والے بن گئے. یہی محض شعر کا مطلب کہ ہم رہے یہاں تک تیری خدمت میں سرگرم نیاز, تجھ کو آخر آشنائے ناز بیجا کر دیا, بے موقع ناز و ادا دکھانے والا بنا دیا. اب نہیں دل کو کسی صورت کسی پہلو قرار, اس نگاہ ناز نے کیا سحر ایسا کر دیا. یعنی دل کو اب کسی صورت میں کسی بھی پہلو میں قرار ہی نہیں ہے, بے چینی کا ماتم برپا ہے. اس نگاہ ناز نے, یعنی نگاہ ناز کا مطلب ہے ناز و ادا کی نظر, یعنی خوبصورت اور کیا کہتے ہیں شوق نظریں. اس نے میری طرف ایسے دیکھا, اس طریقے سے اس نے اپنی نگاہیں میرے اوپر ڈالی, اور اس طریقے سے آنکھوں کا جادو چلایا میرے اوپر. سحر کا مطلب ہوتا ہے جادو. اب جب آدمی کے اوپر جادو چل جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے, بے چین ہو جاتا ہے, اور کسی کے شہر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے, اس کے علاوہ کسی کا خیال ہی نہیں آتا.
تو اس نے اپنی آنکھوں سے ایسے میرے اوپر نظریں ڈالی ہیں اور ایسے شوق نظروں سے مجھے اپنا دیوانہ بنایا ہے، ایسا جادو کیا ہے کہ اب میرے دل کو کسی صورت میں بھی قرار نہیں آتا اور ہر وقت وہی یاد آتا رہتا ہے. عشق سے تیرے بڑے کیا کیا دلوں کے مرتبے، مہر ذروں کو کیا قطروں کو دریا کر دیا. بہرحال یہ دونوں قسم کا شعر ہے، اس کو آپ حقیقی عشق یعنی اللہ تعالیٰ کے عشق کے لیے بھی لے سکتے ہیں اور محبوب کے لیے بھی لے سکتے ہیں. کہہ رہے کہ عشق سے تیرے بڑے کیا کیا دلوں کے مرتبے، یعنی تجھ سے جب عشق ہوا اور ہمیں تیرے عشق سے ہمارے دل کے مرتبے بڑھ گئے، ہمارے دل کا لیول بڑھ گیا. ہمارا دل پہلے بیکار سا بچہ سا دل تھا، لیکن جب اسے تیرا عشق نصیب ہوا تو اس کو معرفت نصیب ہوئی اور اس کے اوپر سے زندگی کے بہت سارے راز کھولے. تیرے دل نے کیا کر دیا؟ مہر ذروں کو کیا، چھوٹے چھوٹے ذروں کو سورج بنا دیا اور قطروں کو دریا بنا دیا. یعنی وہ جو ذرے جو تیرے عشق سے میرے دل جو ذرے کی مانند تھا، تیرے عشق نے اس کو سورج کی مانند بنا دیا. میرا دل جو قطرے کی طرح تھا، تیرے عشق نے اس کو دریا کی طرح وسیع بنا دیا. کیوں نہ ہو تیری محبت سے منور جان و دل، شمع جب روشن ہوئی گھر میں اجالا کر دیا. کہہ رہے کیوں نہ ہو تیری محبت سے منور جان و دل. اب یہاں پر نا شاعر نے اپنی محبت کو شمع سے تشبیہ دی ہے، یعنی تیری محبت کو، یعنی کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے تجھ سے محبت کی تو تیری محبت سے میری جان بھی، میری روح بھی اور میرا دل دونوں منور ہو گئے. منور مطلب روشن، یعنی مطلب ہے کہ مجھے خوشی نصیب ہوئی اور میرے انگ انگ کے اندر روشنی پھیل گئی. کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ تیری محبت جو ہے وہ ایک شمع کی طرح ہے، اور جب شمع جلتی ہے تو پورے گھر کے اندر اجالا ہو جاتا ہے. اسی طرح تیری محبت جب جی سوال یہ ہے کہ ناکام عاشق تھے پھر کامیاب؟ یہ میرے خیال میں یہ کامیابی عاشق تھے جو بھی اتنے آگے کی بات کر رہے ہیں، پھر بھی تو خوش ہیں عشق کر کے. ان کی تم وہ پڑھو گے نا غزل، چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، اس سے لگے گا کہ کامیاب عاشق تھے، کیونکہ اس کے اندر انہوں نے پوری محبت کی داستان بتائی ہے اپنی. بہرحال سمجھ گیا. تو یہ کامیاب تھے نہیں تھے یہ؟ لگتا تو یہ کامیاب تھے، باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کیوں نہ ہو تیری محبت سے، یعنی تیری محبت سے محبت کر کے میرے دل اور جان روشن ہو گئے، ویسے ہی جیسے جب شمع جلتی ہے تو اس سے گھر میں روشنی ہو جاتی ہے. لیکن انہوں نے نیچے لکھا ہوا ہے کہ اس کو آپ اللہ تعالیٰ سے عشق کے معنی میں بھی لیتے ہیں، کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے حقیقی عشق ہوا تو دل اور جان روشن ہو گئے، یعنی ان کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی تو وہ ان کو اصل زندگی مل گئی. یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے، جب شمع روشن ہوتی ہے تو گھر روشن ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کی مثال دے رہے ہیں. تیری محفل سے اٹھاتا غیر مجھ کو کیا مجال، دیکھتا تھا میں کہ تو نے بھی اشارہ کر دیا. یہ بڑا زبردست شعر ہے. کہہ رہے ہیں کہ تیری محفل سے مجھے اصل میں حسرت کو نا کسی حسرت ایک پروگرام میں آئے ہوئے اور یہ سمجھ کے آئے تھے کہ بھائی میں تو اپنے سلمان کے بھائی کی شادی میں جا رہا ہوں، تو بھائی یہ مجھے کون روکے گا. اب یہ بھول گئے کہ بھائی کارڈ لے کے تو گئی نہیں ہے اور سلمان کو انویٹیشن تو دیا نہیں تھا، تو یہ وہاں پہ پہنچ گئے. اب سلمان نے دیکھا یار یہ فضول میں آ گیا، اور سلمان نے خود تو کہا نہیں، اپنے ویٹر سے بول دیا دیکھو یہ بہت فلاں بندہ آیا ہوا ہے، یہاں سے نکلے. زبیر بھائی کو کہہ دیا ویٹر نے آ کے. سلمان زبیر کو بڑا بہت برا لگا، لیکن جب زبیر نے پھر دیکھ لیا تھا اصل میں اس وقت سلمان اس کو گائیڈ کر رہا تھا محفل سے اٹھانے کے لیے، تو زبیر نے پھر یہ والا شعر کہا، تیری محفل سے اٹھاتا غیر مجھ کو کیا مجال، کسی ویٹر کی کیا مجال تھی مجھے تیری محفل سے اٹھاتا، دیکھتا تھا میں کہ تو نے بھی اشارہ کر دیا تھا، میں نے دیکھ لیا تھا. وہ الگ بات ہے سلمان جب بعد میں گیا زبیر کو بول رہا تھا ارے یار کیا ہوا زبیر تم آئے نہیں ہماری محفل میں، تو یا پھر یہ کہتا سلمان ارے یار تم آئے تھے تم چلے کیوں گئے. تو زبیر بولتا ہے اچھا ایک تو مجھے بھگایا اوپر سے بعد میں پوچھ بھی رہا ہے. تو یہ وہ والی مثال ہے، دیکھتا تھا میں کہ تو نے بھی اشارہ کر دیا. آگے سب غلط کہتے تھے لطف یار کو وجہ سکون، درد دل اس نے تو حسرت اور دونا کر دیا. یعنی کہ سب جب تک آدمی عشق نہیں کرتا نا، اور دوسرا بندہ کہتا ہو میاں عشق کرو عشق،
ایک شعر ہے فرت احساس کا کہ علاج اپنا کراتے پھر رہے ہو جانے کس کس سے، علاج اپنا کراتے پھر رہے ہو جانے کس کس سے، محبت کر کے دیکھو نا محبت کیوں نہیں کرتے. تو اسی طرح یہ والا شعر کسی نے حضرت کو سنا دیا، تو حضرت نے جو ہے نا حضرت نے محبت کر لی. اب جب محبت کی تو محبوب تو تڑپاتا ہے رلاتا ہے، تو ان کا بھی دل کا سکون اور رات کی نیند حرام ہو گئی. تو انہوں نے پھر یہ شعر کہا، سب غلط کہتے تھے لطف یار کو وجہ سکون، سب غلط کہتے تھے کہ یار کے ساتھ لطف کرنے میں یعنی ان کو محبوب کی صحبت اٹھانے میں دل کو سکون ملتا ہے. اگر سکون نہیں ملتا، درد دل اس نے تو حسرت اور دونا کر دیا، اس نے تو حسرت میرے دل کے درد کو اور بڑھا دیا ہے، کم نہیں کیا ہے. تو یہ ایک غزل ہماری ختم ہو گئی. دیکھو آگے وہ والے غزل آ گئے تمہارے پسندیدہ غزل. چلو میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے. اب 2 غزلیں رہ گئی ہیں وہ کل کر لیں گے انشاءاللہ. یس سر. ٹھیک ہے چلو صحیح ہے انشاءاللہ کل ملتے ہیں انشاءاللہ اسی وقت. السلام علیکم.